الحمد لله وهو أحكم الحاكمين. سبحان الله. والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. كل نفس ذائقة الموت. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. پکے بند کرو یار دو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان الله. میرے برادر مولانا صوفی محمد لال دین صاحب نقش بندی رحمه الله وغفر له چہلم شریف کے موقع پہ انہوں دی جامع مسجد کے اندر منعقد ہونے والے اج کی اس محفل میں جملہ شرکاء السلام علیکم.
ماشاءاللہ مولانا انہوں کی سادگی انہوں کی حق پسندی کی وجہ بہت پرانا تعلق سی. اس تعلق کی بنا سے حاضر ہو کے اس موقع کے بنا انہوں نے صاحبان لگا تعزیت اور شرکت کا کام کردے ہمارا کچھ معلومات پیش کرنے کا ارادہ ہے. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ صحیح اور حق بیان کرنے میں توفیق عطا فرمائے. اس موقع پہ جس مسئلے کو بیان کرنا مقصود ہے وہ مسئلہ عذاب قبر کا بارے ہے. بعض سڈے علماء قدیم علماء کی طرف یہ گل پڑھنے میں چاہیے کہ جمعرات قبر آئے کسی نو تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ کا آزاد بھی نہیں ہوتا. اور اگر رمضان شریف آ جائے تو رمضان تو بعد عذاب ہمیشہ واسطے ختم ہو جاتا ہے. ایک بات پرانے بزرگوں دیا کتاباں پڑھنے بچایا ممکن ہے کسی جگہ سے میں بیان بھی کرتا ہوں لیکن سارے محققین حضرات نے ان غلط فہمی قرار دیتا ہے اور اس کا مقابل بخاری شریف کی حدیث ہونا پیش فرمائی جس کے اندر
قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے اور پھر دائمی طور پہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی رمضان اٹھنا ختم ہونا اس کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے کہ رمضان اٹھنا وہ بعض امامہ نے لکھا، لیکن اس حدیث شریف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنہ کا اللہ پاک نہیں اٹھانا چاہتا انہوں تے ہمیشہ قیامت تک جاری رہنا۔ لہذا بخاری شریف میں وہ حدیث پاک اس موقع پہ سنا جاتا ہے سبحان اللہ تاکہ جو ایک پرانا مغالطہ لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور خصوصاً اس پرانے مغالطے نال ساڈے وچ اللہ رسول کے مقابلے میں ایک دلیری آ جاتی کہ قبر چونے کا کچھ نہیں، کوئی نہ کہہ دیتے ہیں حضور پاک نے ہونا ہے، کوئی یہ کہہ دیتے ہیں کلمے والوں کے قادا عذاب۔ لیکن بخاری شریف کا یہ باب جس یہ حدیث ہے وہ ساری یہو جی غلط فہمی جرت اور گمراہی کو دور کرتا ہے۔ بزرگ فرماندے ہیں بے خوف ہو بے خوف ہو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا وہ یہ بہتر ہے کہ بندہ خوف رہ کے اللہ کے عذاب تو بچ جی میں حدیث شریف بخاری کے حوالے نال سنانی جیڑی حدیث شریف بخاری شریف کے حوالے جیڑی حدیث شریف بخاری شریف کے حوالے میں سنانی اللہ اکبر وہ جناب نے کبھی سماعت نہیں کی ہوئی، سنی نہیں ہونی عجیب گل ہے حدیث بخاری شریف کی جھوٹے کسے کہانیاں وہ سنائے جاتے ہیں کہ صحیح روایت ایڈی مضبوط روایت وہ محض اس واسطے نہیں سنائی جاتی کہ وہ دے اندر قبر دے عذاب کو بیان کیا گیا، حقیقت دسی گئی تو وہ سانو پسند نہیں ہوتا، لہذا نہ سنان والے گوارا کرتے نہ سننے والے گوارا کرتے۔ میں ساری حدیث شریف مکمل انشاءاللہ جناب کے گوشت گزار کروں گا۔ عن سامورة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها
فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم إلى آخره. حضرت سامورا بن جندب صحابی نے آپ فرماتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی جس وقت آپ نماز صبح دی ادا فرما کے پڑھا کے تشریف فرما ہوں سن تو سڈے رخ شریف فرما لیں سن اور فرماتے سن اج رات تے جو کسی نے وہ خواب تکی اگر کسی نے کوئی خواب تکی ہوتی سی تو حضور دے کے بیان فرماتے سن. حضور فرماتے سن ماشاء اللہ. ایک دن آپ علیہ السلام نے معمول شریف کے مطابق فرمایا کوئی خواب دیکھیے کسی نے. آج کی تھی نہیں. فرمایا لیکن میں آج خواب دیکھی. آپ علیہ السلام نے اپنا خواب شریف اس دن صحابہ کو سنایا. ہوں آپ کا خواب شریف شروع ہونے لگا. فرمایا میں دیکھا دو بندے میرے کو آئے میرا ہاتھ کھڑے ہے میرے مقدس زمین لے رہے ہیں. ایک شخص بیٹھا ہے ایک شخص کھلوتا ہے وہ ہاتھ لوہے کا ایک اوزار ہے. جڑا ہاتھی کو چلاو واسطے استعمال کرتے ہیں وہ نکرا ہوتی ہیں کل ورگیاں بنیا ہوئی. اگوں تیر وانگوں پھر دو نکر پاسے بڑی ہوئی نکیلیاں تیز. ان عربی کلوب آخیا جاتا ہے. وہ ہاتھی کو چلاو واسطے استعمال کیا جاتا ہے. پنجابی کا نام کی ہے من چیتا نہیں ہوا. ہاتھی کو چلاو واسطے لوہے کا اوزار ہوتا ہے. وہ اگوں منہ تیر ورگا ہوتا ہے نکرا آر پاسے نکیلے دو منہ ہوتے ہیں. وہ جڑا بندہ بیٹھا ہے اس کے منہ وہ جڑا کھلوتا بندہ ہے وہ اوزار ایس واش پاند ہے ایس واش پاند ہے دونوں تو چیر دینا وہ واش.
جس لیے وہ ایک پاسے پہنچتا ہے تو خالی واس نہیں رہتی تو ہوں تک چلی جائے اتنے پہنچ گئی پھر وہ کھچتا ہے تو چیز دیتی ہے دوسرے پاسے پہنچتا ہے پھر اسی طرح کھچ کے چیز دیتی ہے یلتئم صدقہ ھذا پھر واچھا مل جانی ہے فیعود فیصنع مثلا واچھا پھر برابر ہو جانی ہے وہ پھر اسی طرح اوزار پاؤں ہے پھر اسی طرح کرتا ہے قل تو ما ھذا حضور فرمانے میں اس کھڑوتے شخص نے پوچھا یہ کی کر رہے ہیں کی ہو رہا ہے انہیں آخیا اگے چلو فانطلقنا تر پہ پھر اسی ایک اور شخص کے کول آئے تو ہوں پڑھنے لما پیا ایک شخص وہ سر سے کھڑا ہے بہت بڑا پتھر اور چٹان لے کے فیشتاق بہ راسہ اس نے سر سے مارتا ہے فیضا ضربہ دہ الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه وہ جس لئے پتھر مار لے پتھر وہ سر ریزا ریزا کر دیتا ہے پھر وہ جس نے پتھر ہٹانا تو سروں میں جڑ جاتے ہیں پھر مارتا ہے قل تو من ھذا میں پوچھو یار کون ہے انہوں دونوں شخص مینو آخیا انطلق اگے چلو فانطلقنا الى حطب مثل التنور اگے گئے تو ایسا دیکھا ایک تندور ورگا جی تنور ہوتا ہے تندور ورگا تندور زمین کٹیا ہے اتلا حصہ وہ تنگ منہ وہ تنگ تھلے والا حصہ وہ وسیع سے کھلا اگ وہ بن رہی ہے فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا وہ بندے پے نے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے منہ کے نیڑے ہوتے ہیں پھر ڈگ پہ فإذا خامت راجعوا فيها جس اتنے آتے ہیں اگ بجھنے والی ہوتی وہ پھر تھلے ڈگتے ہیں اگ پھر بڑھ رہی وفيها رجال ونساء عراة وہ مرد عورتیں ننگے پے اس تنور ورگے کھڈے فقلت من هذا آپ علیہ السلام فرماتے میں پوچھا ہے کون ہے یہ کون لوگ نے قال انطلق دو شخص میں واقعہ اگے چلو فانطلقنا اسی چل پے حتی
ایک شخص ہوتے کھلوتا ہے، توجہ، یعنی اس نہر کے درمیان میں ایک شخص کھلوتا ہے، نہر خون دی بری، اس شخص کے سامنے نہر کے کنارے کے بعد ایک شخص کھڑا ہے، وہ ہاتھ میں پتھر ہے، جڑا بندہ نہر پیا ہے خون کی نہر کے اندر، جس نے وہ خون کی نہر تو نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ بندہ باہر کھلوتا پتھر مارنا وہ منہ سے فرد ہو ہے فکان، انہوں واپس اوتھے ہی موڑ چڑھتا ہے جتھے وہ نہر کے اندر خون والی نہر کے اندر درمیان کھلوتا سی، فجعل كل ما جاء ليخرج سبحان الله رمى فيه بحجر فيرجع كما كان، وہ جس ویلے بھی اندر کھلوتا بندہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، باہر والا بندہ انہوں پتھر مارتا ہے، پھر جا ڈگتا ہے۔ میں پوچھا مینوں نہ دو شخص نے فرمایا چلو آگے، فانطلقنا، اسی گئے حتی انتہینا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وادخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شیوخ و شباب۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے انہوں نے فرمایا چلو ابھی اسی گئے، ویکھیا ایک باغ ہے سر سبز سونا جا، اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت مبارک کے تھلے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے نال بچے بیٹھے ہیں، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ، ایک اس درخت کے نیڑے ایک شخص بیٹھے ہیں، انہوں نے سامنے اگ پئی، اس اگ کو جلا رہے ہیں، فصعدا بی فی شجرہ، میں نے وہ دونوں شخص میرے نال درخت کے کول لے گئے، وادخلانی دارا، اتنے گھر سی اس کے اندر میرے داخل کرنا، لم ارى قط احسن منها، اس گھر کے نام گھر سونا فرمایا میں نہیں دیکھا، اس گھر کے اندر بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہیں، بیویاں بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، میں دیکھ لیا اس گھر کو، پھر انہوں دونوں ساتھیوں نے مینو باہر لیا، پھر درخت کے اتنے چڑھایا، توجہ، فصعدا بی الشجرہ فادخلانی دارا، اتنے گھر سی، اس گھر کے اندر میں داخل کیتا لے گئے، ہی احسن و افضل، وہ پہلے نالوں سونا گھر سی، فیہا شیوخ و شباب، اس کے اندر بزرگ لوگ، نو عمر لوگ بیٹھے ہیں، قلت توقفتمان اللیلہ فاخبرانی عما رأیتم، میں انہوں دو شخصاں واقعہ یارو تسا رات میں گھما دے پھرا دے رہے ادھر ادھر لے گئے، دسو دے سی جو میں ویکھیا کی ویکھدا رہا ہاں، کی میں ویکھیا، قال
جو شخص جڑا تسا ویکھیا ہے جہدیاں واچھاں بندہ پھاڑ رہا سی لوہے دے ہتھیار دے نال جڑا وہ تسا ویکھیا ہے فکرنا يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق یہ وہ شخص ہے جڑا جھوٹ بولتا ہے جھوٹیاں گلاں کرتا ہے تے پھر وہ جھوٹ دنیا مشہور ہو جاتا ہے وہ جھوٹ کو دنیا کے اندر لوگ چوک کے ایک دوسرے کو سناتے ہیں یہ وہ جھوٹا دے کذاب شخص ہے حضور وہ فرماتے ہیں حضور فیصنع به الى یوم القیامہ اس شخص کا یہ واچھا پھاڑن والا کام اسی طرح قیامت تک ہوندیاں رہنا فیصنع به الى یوم القیامہ قیامت تک یہ سزا انہیں عذاب ہوتا رہنا یہ لفظ جنہ کے دور کر دیا رہنا فیصنع به الى یوم القیامہ قیامت تک ہوتے رہنے کا مطلب ہے عذاب اٹھنا ہوتے تو نہیں ادھر تو اٹھنا نہیں اور یہ ہے مسلمان جی سزا حضور نے لکھی جھوٹے مسلمان کی سزا حضور نے لکھی کیوں اتنے وہ عذاب کا سبب جھوٹ دسیا جا رہا ہے کفر نہیں دسیا جا رہا ہے اگر کافر ہوتا تو کافر کی سزا کفر کی وجہ ہوتی کسی عمل کی وجہ آگے یہ سمجھ بولو سبحان اللہ يشرح رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة أهل رسول جڑا دوسرا شخص کیا سی جے سر کو پتھر دینا بندہ بن گیا سی لیدا کرتا سی پھر جڑ جاتا سی یہ وہ شخص جنہوں اللہ نے قرآن عطا فرمایا سی حافظ قرآن لیکن یہ کم نہیں سی نام عنہ باللیل یہ رات ستیا رہتا سی اللہ پاک نہیں یاد نہیں سی کرتا اور دن ہوتا سی ولم يعمل فيه بالنهار قرآن پہ عمل نہیں سی کرتا قرآن کا دن نو عمل کرنا رات نو اللہ نو یاد کرنا یہ سر سست بنا کے سر اپنے سست کر کے یہ ستیا رہتا سی یہ اس حافظ قرآن کی سزا رات میں غفلت میں سونا یعنی فاضل نماز عشاء بھی یاد نہیں دن ہونے اللہ کے احکام کے دن میں عمل نہیں کرنا فرمایا یفعل به الى یوم القیامہ اس حافظ قیامت تک ایویں ہوتی رہی ایویں قیامت تک ایویں ہوتا رہنا والذین رأیتہ فی الثقب فهم الزناد یا رسول اللہ جنہاں تساں اگ دے تندور وچ ویکھیا سی بندے ننگے تے بڑیاں ننگیاں جڑے اوتے نکلن دی کوشش کرتے سن تے پھر تھلے جا ڈگتے سن جیسے اگر مکھی ہوتی سی اوتے آن دی کوشش کرتے سن پھر تھلے ڈگ پے سن تے اگ پھر تیز ہو جاتی سی یہ جڑے تساں ننگے عورتاں دے رات ویکھے سن فہم الصلاۃ یہ زانی لوگ
زانی مرد عورت بیان انہاں نال اسی طرح قیامت تک پھر ہوندے رہنا والذین عندهم فی النہر تے جڑی خون دی نہر دے اندر جڑا بندہ ویکھیا سی خون دی نہر دے اندر کھلوتیاں تے باہر بندہ کھلوتا سی یہ نکلنا چاہتا سی وہ پتھر مارتا سی منہ سے پھر منہ پر دے جاوے خون والی نہر نکلتا سی یہ فرمایا آکل الربا یہ سود خور لوگ نے سود کھانا لوگ نے بینک والے لوگ نے سود والے کھانا لوگ نے والشیخ اور اگے فرمایا والشیخ فی اصل الشجر اگے چل کے جڑا تساں بزرگ ویکھیا سی بزرگ درخت کے تھلے بیٹھے سن نال انہاں دے بچے سن یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن جڑے بچے بیٹھے سن مسلمانوں دے بچے سن والصبيان حوله فأولاد الناس فرمایا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس درخت تھلے ابراہیم بیٹھے نے اور آلے دوالے جتنے بچے بیٹھے نے یہ مسلمانوں کے بچے اولاد الناس کیونکہ یہ سارے مذہب دیا کتابوں میں لکھا ہے جی اس حدیث شریف میں آیا ہے جڑے بچے فوت ہو جان مسلمانوں میں مرتداں دے نہیں بےماناں دے نہیں مومناں دے بچے فوت ہو جان پروردگار انہاں نوں حضرت ابراہیم دی کچہری عطا فرما چھڑدا اللہ روچی بولو نا والذی یوقد النار بارق خازن النار اور جڑا تساں درخت دے نال دیکھیا سی بندہ اگ بال ہویا سی وہ فرشتے جہنم دا دروغ ہے جہنم دا دروغ ہے جہاں نام مالک وہ جہنم بھڑکائی جا رہا ہے اگ وہ بالی جا رہا ہے جلائی جا رہا ہے انہوں تپائی جا رہا ہے ہوں جڑا بندار لوڑا التی دخل کرا دار عامت المؤمنین وہ جڑا حضور پہلا تسا گھر بیٹھے آ رہے وہ گھر جڑا پہلا بیٹھے آ رہے فرمایا یہ عام مومناں دا گھر جڑے مومن لوگ وہ جڑے پچھلے گناہ دسے وہ نہیں کرتے عام مومن عام سطح دے لوگ یہ انہاں دا گھر بار کھایا گیا واما هذه الدار فدار الشهداء پھر جڑا تساں اونچا گھر ویکھیا سی سونا گھر ویکھیا سی وہ مسلماناں دے شہیداں دے گھر ہے واما هذه الدار فدار الشهداء اگلا گھر شہیداں دا گھر ہے ہن او دو بندے جڑے حضور دی باہ مبارک کو پھڑ کے لے گئے سن انہاں اپنا تعارف کرایا سی کون ہے وانا جبریل وہذا میکائیل اللہ کہ میں جبریل کے نال میکائیل فرشتے نے فرفع راسک مینوں نہ فرمایا اللہ دے رسول سر مبارک اتنے چکو میں سر مبارک اتنے چکیا فرفع راسی فیضا فوقی مثل الصحاب جی میں بدل ہو گئے ان میں
اے شہیدان دوتلا یہ جناب کا گھر شریف قلت دانی ادخل منزل میں فرمایا چھڈو میں جاؤں اپنے گھر کے اندر قالا انه باقی لك عمر لم تستكمله فلو استكملت عليك منزلك میں نے انہوں نے فرمایا تھوڑی حالت زندگی رہ گئی ہے وہ پوری تسا نہیں فرمائی اگر پوری فرماؤ گے پھر اپنے گھر کے اندر آ جاؤ گے آئیے سمجھ اچھی بولو نا کوڑ سن رہا دیو حدیث بھی سچی بخاری شریف مسلمانوں کا قرآن قرآن کے بعد بخاری بخاری کے بعد مسلم ایویں نا یہ بخاری شریف میں کتاب الجنائز باب حدیث نمبر 1386 جیڑی میں پڑھ کے تفصیل نال سنا اور اس حدیث شریف کے اندر ترے قسم کے مسلمانوں کا حضور نو پہلو دکھایا گیا ہے پہلا واچھا پھاڑنے نے فرشتے اس اوزار جیڑا تیر کو نکیلے تے پاسے دے نوکا رکھنا ایسا تیز کہ ہاتھی توڑتے ہیں وہ منہ پاتا ہے کھچی تک لے جاتا ہے چیر دینا ہے پھر منہ جڑ جاتا ہے حضور نے جیسے پوچھا سی آخر دونوں فرشتیاں نے وضاحت کی دسیا یہ جھوٹے لوگ یہ جھوٹ کے بدلے انہوں سزا ملتی اور قیامت تک انہوں سزا اسی طرح رہے آپ یہ سمجھنے کلمہ پڑھ لانا وہ موجہ ہی موجہ یہ سکھا واسطے ہاں سارے بنا لیا موجہ کوڑ دیا کہانیاں سن کے موجہ بنا لیا سچ فرمان رسول جڑا ہے یہ کی پہ دستا ہے جھوٹے بندے واسطے اور اج تساں جانتے ہو جھوٹ نو اتنا مقبولیت ہے کہ لانتیاں نے ایک مہینہ پورا کوڑ رکھے انہوں کہتے ہیں اپریل فول بولتے ہو بھی نہیں ہو رسول کے سبب ہونا تو مسلمان لانتی نہیں رسول کے سب کا مسلمان رحمتی بن گئے جی پڑھایا ہی کافر کا سبق آئے تو بچے ہوئی دسیا جائے کہ اپریل کے مہینے کوڑ مارنا بھی ایک فضیلت اور شان ہے لکھ لانا تے انہاں کتیاں نے ایمان نال دس تیرے بچے قیامت تک واسطے کتنے بڑے عذاب کا حقدار بنا دیتا ہے اور آج کل ایک اور لعنت کے تبلیغ کرنا ضروری نالے کہہ چڑھتے ہیں وہ جی حضرت صاحب کوڑ نہ ماریے تو کاروبار ہی نہیں ہوتے اور سے کوڑ تو بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا یہ پکی گل ہے جدو ماحول معاشرہ کفر کا بن جائے کوڑ تو بغیر کاروبار نہیں
چلتے کیونکہ ساری قوم جو کوڑی بن جاتی ہے جی معاشرہ ہوگا محمد عربی سرکار نے سچے مسلمانوں کا تو پھر کوڑ نال کاروبار چلتا نہیں کیونکہ سارے بھی سچے ہوتے ہیں کوڑ مارے نہیں بندہ پڑیا گیا نہیں ذلیل ہو گیا اخبار ہو گیا ہر کسی آگے لکھ لانا سے یہ اج کے بعد اسلام تو آئی نہیں ایسا عجیب ماحول معاشرہ بن گیا کہ کوڑ تو بغیر کاروبار نہیں ہوتا کاروبار کے واقعی نہیں ہوتا لیکن ہوں جی سزا بخاری رسول اللہ نے لکھی اللہ اکبر تو بول دے ہو کہ نہیں پتا میں خوشامد تو کرتا نہیں ہاں خوشامد دیا ناسا بننے اصل کوئی اتنے کاروبار بول رہے اصل صرف نبی پاک کی وراثت دا حق ادا کرا اور سجنا اور سجنا دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا منظر دوسرا رسول نے تکیا سی وہ کی سی حافظ قرآن اللہ اکبر کنو ویکھیا سی حافظ قرآن حافظ قرآن اصل سمجھتے ہیں حافظ ساڈا ساڈیاں 7 پشتاں بخشوا اللہ کتنی چگل دنیا پر 7 سے تاں بخشاوے گا جی آپ بخشیا جائے جی اپنا حشر بخاری یہ دس رہی ہے معلوم ہوا کہ فضیلت شانہ حافظاں دے بارے آئی ہیں انہوں دے بارے آئی ہیں جڑے با عمل پرہیزگار حافظ نے جڑے نام مراد قرآن نو کھلونا بنائی پھرتے نے انہوں دا حشر نبی پاک نے انج لکھیا ہے کہ پتھر نال فرشتہ سر اٹھ جائے ریزا ریزا ہو جاتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے پھر جڑ جاتا ہے قیامت تک یہ ہوئی حال رہنا ہے اور سنگیا تو بول دے ہو کہ نہیں اکبر میں عربی عبارت سنا کے تمہیں اس گل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا ہاں غلط بیانی ہوگی نہیں کہ کرے گا نہ ناچیز کی عبارت کو کوئی چیلنج کرے گا نہ ترجمے کو کرے گا نہ مطلب نہ کرے گا انشاءاللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں پوری ضمانت نہ کہہ رہا سبحان اللہ 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 ولم يعمل به في النهار دن کو اس پر عمل نہیں کرتا اللہ اکبر اور بولو مسلمان رات کو سو جانا سی دن کو عمل نہیں سکتا اتنے ایک اشارہ کرنا کہ حضور نے فرمایا وہ فرشتے منظر سے آئے وہ رات کو سو جانا سی دن کو عمل نہیں سکتا یہ مطلب ہے عمل کرنے سے اللہ نے دن بنایا سون رات بن گئی سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ لیکن ادھر دی دنیا یہودیاں دے ہاتھ چڑی ایسی مت بجی ہے رات بھی جاگ رہے دن بھی جاگ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ انسان ہی نہیں ہے جانور جی چلتا ہے رات دن وہ حال بڑھے گا فرمایا رات کو سو جاتا ہے آخر ولم یعمل به فی النہار دن اٹھ رہے قرآن سے عمل نہیں کرتا لوگوں نال لگا جاتا ہے جتنے رواج جتنے
ماحول ہے جی واش ہے وہ ٹر پہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا فرائض احکام نہیں پہچانتا فرمایا ہے وہ سزا ہے تو پھر وہ بھی قیامت تک ایویں ہوتی رہنی. تیسرا بندہ حضور نے کہڑا ویکھیا بولتے نہیں تندور تندور ویکھے زانی مرد زانی عورتاں پہ اگ دے تندور تھوڑی اگ مٹھی ہوتی ہے آدھے نے ہوں باہر نکل جا گے سا لوا گے نیڑے ہوتے ہیں تو مڑ فرشتہ تھلے پھر تھلے جانے لگ گئے فرمایا یہاں قیامت تک کمی ہوتی ہے. یہ مرد بھی پیچھے نے عورتیں بھی پیچھے. یہ مطلب ہے اگلا جہان سے جی ہویا ہوگا قبر کا جڑا پچھلا جہان ہے درمیان آیا اور آخرت پورا دنیا اس کے درمیان والا جہان جڑا ہے اس ان عورتوں کو عزت لبنی ہے جہاں اتنے عزت اپنی محفوظ کر ذلت کا حال ہونا ہے کہ زانی مرد زانی عورتیں ننگے تے نکل نہیں سکتے پھر ڈگ پہ قیامت تک ایویں ہوتی رہنی ہے. مرن تو بعد تو اتوں صاف پتا چلیا اور سگیا جیڑیاں عورتاں ایتھے اپنی عزت بچان کے خیال نہیں کردیاں تے گھر نہیں بہندیاں ایتھے لکھ کوٹھیاں بنگلیاں چ اپنے آپ کو آرام نال رکھنا چاہن لیکن مرن تو بعد کسی عزت کے گھر چ نہیں جا سکدیاں. انہاں دا ذلت خواری دا گھر وہ تندور اگ دا بنیا ہے. وہ معلوم ہویا جنہ عزت ایتھے بچانیاں انہاں نوں اللہ نے اوتھے عزت نال رکھنا ہے. توجہ ہے. میں ایک سوال کروں گا تھوڑے کو ایمان کی سلامتی نال جواب دیا. میدان معاشر تو پہلا زانی مرد عورتوں کا یہ حال سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف بخاری کے حوالے نال سنیا نہیں سن لیا نا. ہوں سچی دسیا جی عورتوں مردوں جدوں باہر گھر تو کٹھے کرنے کا ماحول دیتا جاتا ہے وہ زانی بنا ہے یا پاک دامن بنا. جھوٹ نہ بولیا جی اللہ کی گواہی لکھی جا رہی ہے میرے بیٹھے ہوئے کہڑے کارن بیٹھے تھوڑا ضمیر کی کہتا ہے جھوٹ نہ بولنا. عورتوں سے مردوں جتنے کٹھے کرنے کا ماحول دیتا جاتا ہے وہ زنا بدکاری واسطے ہے یا پاک دامن بننے واسطے پاک دامن رہنے واسطے بنانے واسطے گھر کا ماحول ہے. بول چیز دن بدن زنا کی شرح فیصد بدلی پی جی بدلی پی ہے تعلیم تو لے کے اتنے تک ماحول یہو جا دیتا جا رہا ہے زنا بدے تو پھر سمجھ گئے کنجر دے بچے رسول کی امت مسلمانوں دیا دھیاں بہنوں مردوں اسے جہنم دے تنور سٹ
کسی پلیوں بھی لے لو نا تو دفاع ہو جائے مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے اس ماحول کو گوارا نہیں کر سکتا سانو گلا سنائی کسی نے تو میرا قصور ہے تسا نہ سنیا تو قصور کسی نہیں سنایا تو وہ قصور سچی دسیا جی ان بندے بیٹھے یہ روایت کبھی سنی نہیں جھوٹ نہ بولیا کیوں وہ قصے یاد آ جاتے کہ بی بی کا جنازہ سی جنازہ پڑھنے والا کفن چور جا کے بنیا کفن چور سی کفن نہ لگا تو بی بی نے ہاتھ پڑ لیا اس جنتی کا جنازہ کفن پہ چڑا ہے گل سمجھنا جنتی کا کفن پہ چڑا ہے انہیں آخیا میں جنتی کیون ہو گئی اس آخیا میں جدو اللہ کی عبادت کرتی سا اللہ پاک واروں کرتی سا میرے جنازے جہاں شریف ہوگا جنتی بن گیا تو آیا جنازہ پڑھے بھاوے تیری نیت کفن چوری کی سی جنازہ پڑھے تیرے حق سے دعا قبول ہو گئی تو بھی بخشیا گیا اس دن کو خیر وہ بھی سارے کام چھٹ چوریاں کفن چوریاں سب سے چھٹ کے سارے وہ بھی اللہ کا پیارا بن گیا لیکن یہ گلا سنا کے ان لوگوں خوش کر یہ تاثر دینا کہ ہوں جی جنابے چائے کھڑے جی وہ ابھی بھی سمجھا جائے پتہ نہیں کیوں بی بننا واسطے چاہیے لیکن افسوس ہے وہی گل باجدید بستامی کی مولوی کرامت پیش کرتا ہے کرامت باجدید بستامی کی سنا ہے جہاں کھبے سجے بیٹھا ہوتا ہے یزید اشارہ وہ کرتا ہے کوئی سوچنا چاہیے کتنے باجدید کتنے یزید پیر اشارہ کرنا باجدید بستامی کی کرامت سنا گل سنا اس بی بی پاک کی کس مرتبے مقام کی وہ بی بی سی اگے یہ پتہ نہیں کیڑا سور مریا پیا کیڑی بلا پی وہ جنازے نے کھلو کے بی بی نے جنازے نے کسے سنا کوئی شرم آنی چاہیے یہ اسی طرح ہی جی اج نے بادشاہ کے واسطے کوئی صدیق اکبر فاروق اعظم نے کسے سناوے وہ کوئی لانتی نہیں ہونا لانتی آج نے بادشاہ نے صدیق اکبر کے دار کے کتیاں نہیں پہنچ سکتے کس مقام کے بندے کی گل کرنا کھے واسطے گل کرنا خنزیرہ کچھ کیا بات یہ ہو گیا واسطے یہ حدیث ہے سمجھ نہیں آئی نہیں یار عجیب ہی ظلم و ستم چل رہا ہے کہ کس پاک زمانے اور پاک لوگوں کی گل ہوگی تو کس پلیت ماحول کے پلیت لوگوں سے کی جاتی ایڈے لانتی قیاس اور اندازے یہ خیانت نہیں دین دغا بازی نہیں جھوٹ اور خوشامت نہیں تو ہوتی ہے ورنہ ہر مسلمان پہچان گئے اج دے بادشاہ اس زمانے کے کافروں تو بدتر انہوں صدیق کی عمر نہ لگا دینا یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی دے چار یار کائنات حکمران ہوئے انہوں کے نال کیوں پھر نہیں ہو سکتا بولتے صحیح
امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ایس موقع پہ آنکھوں نے فاروق اعظم دی بخاری کے وچوں گل سنا دے سامنے بخاری کھلی ایس صفحے تو پہلی حدیث سنائی دوسرے صفحے تو دوسری حدیث حضرت عمر کے بارے چھوٹی گل سنا دینا حضرت عمر دنیا تو جان کا وقت جب قریب ہوئے اتنے آپ نے پتر کھلوتے ہیں عبداللہ بن عمر آپ فرما دے ابا جی مبارک ہوئے کہڑے سونے حال جا رہے ہیں زندگی نبی کی صحبت گزر گئی سیاست نبی کی عدالت گزر گئی اور جان واسطے اج شہادت نال جا رہے ہو عمر بن خطاب فرما دے بیٹا اے ساری چیزاں اپنی تھان دے مگر سانو تے ڈر لگدا ہے جو رب دی بارگاہ لینا دینا ہے وہ برابر ہو جائے تے اصل صرف چھٹ جائیے انعام لے بڑی دور کی گل ہے صرف برابر چھٹ جائیے نہ رب سانو عذاب دے نہ جنت دے اصل تے یہ ہوئی کافی سمجھ گیا اندازہ لگاؤ جنیاں بھی شرطاں جنت دیاں محمد ربی ایک مقام تے نہیں ہمارا مقام تے سنایا ہوئے وہ جاندے دنیا تو کیڑے ڈر خوف دے نال جا دنیا دے اندر کوئی مصطفیٰ دے یاراں لگا ہو سکدا ہی نہیں انہاں نال رلاونا خوش خدا دا خوف کرو خیر ادھر میں جانا نہیں چاہتا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ تمہیں میری کئی بندے بیٹھے ہو جنہوں گلا کوڑیاں لگ رہی ہوئی نے کیونکہ کسی پارٹی کا کلمہ پڑھیا ہونا ہے کسی لیڈر شیطان کا پڑھیا ہونا ہے کسی کا پڑھیا ہونا ہے کوئی کلمہ پڑھیا محمد عربی کریم کا ہر اس بندے سے جہاں بندہ محمد عربی کو کنڈ کر دے وہ کوئی لیڈر نہیں کوئی رہبر نہیں کوئی پیشوا نہیں پیشوا صرف وہی ہے جو محمد عربی کے قدموں میں پڑھنے والا یعنی مصطفیٰ نے دین کا دعوے دار سکول کی پڑھائی تو واقعی سال ہونی ہے کیونکہ وہ اندر زنا کا سبق تو کوئی نہیں بدکاریاں کا سبق تو کوئی نہیں ہوئی سبق اتنے چلا جاتا شرم آنی چاہیے کلمہ رسول کا پڑھے اور یہ پڑھائی نو پڑھائی ایک سبق لانتا پہ عذاب رسول کا فرمان تو سنا رہے میں اپنی گل سنا رہا اور اگلی گل سن حضور نے اگے پھر کیوں ویکیا خون دی نہر بندہ کھڑا باہر بندہ کھڑا پتھر لے کے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے بوتھے سے مارتا ہے پتھر پھر گرل واپس اسی طرح قیامت تک وہ ہونے رہنی وہ حضور نے جب پوچھا سی جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام علیہ السلام نے کی جواب دیتا سی وہ کون ہے سود والا جڑا تین پتا ہے حضور نے فرمایا کھان والا کھوان والا کھان والا کھوان والا لکھن والا گواہ العاقل والموکل والکاتب والشاہد کلہم سواء
فرمایا سود کھان والا سود کھواون والا لکھن والا منشی جنوں مینیجر کہندے یہ نہیں سنا ہے کیا عیسائیوں کا کلمہ سا پڑھیا کلمہ محمد رسول اللہ دا انہاں دی گلاں دے لاگے نہیں جانے ایمان نال دس والشاہد جڑا گواہ بندا ہے سود دا کلھم سواء حضور نے فرمایا سارے برابر دے مجرم نے برابر دے گناہ نے یہ قبر قبر قیامت تک دی سزا ہے اگلے کا کی پتہ کی اور اتوں ہوں پتہ چل گیا دوستوں کہ یہ گل غلط ہے حدیث کے خلاف ہے کہ جی رمضان آیا تو عذاب اٹھ گیا ہوں پرت کے آنا ہی نہیں جمعرات آیا تو عذاب اٹھ گیا پرت کے آنا ہی نہیں ہے حدیث شریف صاف دستی پی اور میں جی گل کر رہا یہ میں حدیث شریف نو اس جڑا میں پہلو آخیا کوئی پرانے بعض عالماں دے کول لکھے اس دے مقابل کے اندر اس کے رد اس حدیث کو پیش کیتا ہے صاحب نبراس امام عبد العزیز فرحانی رحمہ اللہ شرح قائد ہوتے جڑا حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث پیش کی میں سب تو پہلا اتنے پڑھی سی پھر بخاری نے تلاش کی تھی آج تو ہم سنا دیں اللہ پھر آخنا پہنتا جیوں دے کی
دعا کرو اللہ جل شانہ ساڈی عاقبت سونی فرما دے آمین مولا لال دین صاحب واسطے جنہ اسی جاننے انہوں نے وہی دے اللہ انہوں نے پسند بنایا نیکی پسند برائی پسند سارے پتر سادے نیک مسلمان بچے اللہ سونے تیرے نبی فرمایا ہے تسا مسلمان گواہ جے اصا گواہی دے جو باقی تم جاننا وہ غفور رہی ساری گواہی ہوئی ہے صاحب سن جڑے سی مرانگے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم